السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ ہریانہ حکومت نے گاندھی نہرو خاندان کے اثاثوں کی تحقیقات کا حکم دیا ہے۔ ریاست کے چیف سیکرٹری کی جانب سے ہریانہ کے محکمہ اربن لوکل باڈیز کو جائیدادوں کی جانچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ در حقیقت یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ 2005 سے 2010 کے درمیان ہریانہ میں گاندھی نہرو خاندان کے نام پر بہت سی جائیدادیں اکٹھا کی گئی ہے۔ 2005 اور 2014 کے درمیان ہریانہ میں بھوپندر سنگھ ہوڈا کی حکومت تھی۔ یہ الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس مدت کے دوران گاندھی نہرو خاندان کے لیے کانگریس کے بہت سارے اثاثے اکٹھا کیے گئے ہیں۔ کچھ املاک کی تفتیش پہلے سے جاری ہے۔ اب مرکزی حکومت کے خط کے بعد گاندھی نہرو خاندان کے باقی املاک کی تحقیقات کے احکامات دیے گئے ہیں۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کیسز روزانہ نئے ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے ریکارڈ 49,931 نئے معاملے سامنے آئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک دن میں اتنے کیسز کبھی سامنے نہیں آئے تھے۔ وہیں پچھلے 24 گھنٹوں میں 708 لوگ فوت بھی ہوئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے پیر کی صبح اپڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کیسز کی کل تعداد 14,35,453 ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں کورونا کا قہر جاری ہے۔ اس جان لیوا مہاماری سے ابھی تک 1,60,00,000 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ ہندوستان میں ابھی تک اس مہاماری سے 32,000 سے زیادہ لوگوں کی جان جا چکی ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ ہندوستان کی کووڈ-19 سے صحت یابی کی شرح دوسرے ممالک کی بنسبت بہتر ہے اور اس کی شرح اموات بھی کافی کم ہے، لیکن خطرناک وائرس کا خطرہ ابھی ٹلا نہیں ہے۔ اپنے ماہانہ من کی بات ریڈیو خطاب میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ کئی مقامات پر وائرس تیزی سے پھیل رہا ہے اور عوام کو انتہائی چوکس رہنا چاہیے۔ مودی نے کہا کہ کورونا وائرس کا خطرہ ابھی ختم ہونے سے بہت دور ہے۔ ہمیں یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ کورونا وائرس آج بھی اتنا خطرناک ہے جتنا شروع میں تھا، اسی لیے ہمیں محتاط رہنا ہے۔ کانگریس لیڈر اجے ماکن نے الزام لگایا ہے کہ مرکز معاشی بحران کووڈ-19 اور چین سے لڑنے کے بجائے مختلف ریاستوں کی کانگریس حکومتوں کو گرانے کے لیے سازشیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دستور اور جمہوریت کو بچانے کے لیے کانگریس کارکن پیر کو پورے ملک میں راج بھونوں کے سامنے احتجاج کریں گے۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے سابق مرکزی وزیر نے الزام لگایا کہ مرکز اور بی جے پی نے جمہوریت اور دستور پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کورونا وائرس سے لڑ رہا ہے، ہم وطنوں کو شدید معاشی بحران کا سامنا ہے۔ 14 کروڑ سے زائد ملازمتیں ختم ہو چکی ہے، چھوٹے کاروبار بند ہونے کے دہانے پر ہے۔ چین نے ہماری زمین چھین لی ہے، لیکن وزیراعظم نریندر مودی کورونا وائرس، معاشی بحران اور چین سے لڑنے کے بجائے کانگریس حکومتوں کو گرانے کی سازش کر رہے ہیں۔ ناگپور میں جنتا کرفیو پر اتوار کو آخری دن مثبت رد عمل حاصل ہوا اور عوام گھروں میں ہی رہنے کو ترجیح دیے۔ ناگالینڈ کے دیماپور ضلع میں 8 روزہ لاک ڈاؤن شروع ہو گیا ہے۔ سکم میں کورونا وائرس لاک ڈاؤن 1 اگست تک بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ لاک ڈاؤن اتوار کو ختم ہونے والا تھا۔ اتوار کو لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمل ناڈو عملاً ٹھپ رہا، صرف دودھ کی سپلائی اور ہیلتھ کیئر خدمات کی اجازت دی گئی۔ عوام گھروں پر رہیں، جس کی وجہ سے سڑکیں سنسان نظر آ رہی تھی۔ انڈین انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی IIT کھڑگپور کے ریسرچرز نے کووڈ-19 کے ریپڈ ٹیسٹ کے لیے ایک آلہ تیار کیا ہے، جو ملک میں کورونا وائرس کے خلاف لڑائی میں ایک اہم کامیابی ہے۔ یہ ایک پورٹل ڈیوائس ہے جسے استعمال کرنا بہت آسان ہے۔ اس آلے کے ذریعے محض 400 روپے میں ٹیسٹ کیا جا سکتا ہے اور اس کے نتیجے 1 گھنٹے کے اندر اسمارٹ فون اپلیکیشن پر آ سکتے ہیں۔ دہلی کے پولیس کمشنر SN شریواستو نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ یوم آزادی سے پہلے پورے شہر میں سخت تلاشی لیں۔ پولیس چیف نے شہر کے 15 پولیس ڈسٹرکٹس میں سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے میٹنگ کی۔ مجوزہ یوم آزادی کے پیش نظر تمام DCPs کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں پیٹرولنگ تیز کر دیں اور کسی بھی ناخوشگوار واقعے کو ٹالنے کے لیے پورے دارالحکومت میں حفاظتی سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے گھر گھر جانچ کریں۔ سینئر BJP لیڈر LK اڈوانی، مرلی منوہر جوشی، موہن بھگوت ان شخصیات میں شامل ہیں جنہیں 5 اگست کو رام مندر کی بھومی پوجن تقریب میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ مندر کے ٹرسٹیز نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ اس تقریب کو دوردرشن پر دکھایا جائے گا۔ ان کے علاوہ تمام مذہب کے روحانی رہنماؤں کو بھی مدعو کیا جا رہا ہے۔ رام مندر ٹرسٹ کے رکن نے یہ بات بتائی۔ مہاراشٹر کے چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے اپوزیشن کو للکارا کہ وہ ان کی حکومت کو گرا کے دکھائیں۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ یہ 3 پہیوں والی حکومت ہے، لیکن وہ اس گاڑی کو چلاتے ہوئے اسے مکمل کنٹرول کر رہے ہیں۔ ادھو ٹھاکرے نے، جو شیو سینا کے صدر بھی ہیں، کہا کہ ان کے اتحادی شرکا NCP اور کانگریس مثبت ہیں اور مہا وکاس اگاڑی حکومت کو ان کے تجربے سے فائدہ حاصل ہو رہا ہے۔ انہوں نے مرکز کی مہم پسند ممبئی احمد آباد بلٹ ٹرین پروجیکٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس طرح کی ہائی اسپیڈ ٹرین ریاستی دارالحکومت اور ناگپور کے درمیان چلانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ بالی ووڈ کے شہنشاہ امیتابھ بچن کی اہلیہ جیا بچن نے پولیس کو فون کر کے شکایت کی کہ ان کے مکان جلسہ کے باہر رات کے وقت موٹر بائیک کی ریسنگ کے ذریعے شور اور ہنگامہ کیا جا رہا ہے۔
اطلاعات کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے سے وہ اس کا شکار ہیں۔ پولیس نے بتایا کہ ان کے بنگلے کے قریب ایک ٹیم روانہ کی گئی ہے، لیکن اس وقت تک بائکرز فرار ہو چکے تھے۔ پولیس نے بتایا کہ سی سی ٹی وی کے ذریعے بائک کے نمبرز معلوم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ مکرمہ میں اس مرتبہ فریضہ حج ادا کرنے والے خوش نصیبوں کی آمد کا سلسلہ شروع ہو گیا اور سعودی حکام نے ان کے پہلے گروپ کا مکہ مکرمہ میں خیر مقدم کیا ہے۔ ان عازمین کا ایک خودکار طریقے سے انتخاب کیا جا رہا ہے۔ انہیں مناسک حج کے آغاز سے قبل مکہ مکرمہ میں ایک مخصوص ہوٹل میں ٹھہرایا جائے گا۔ البتہ شہر کے قرب و جوار میں رہنے والے منتخب عازمین کو ہوٹل میں قیام کی ضرورت نہیں۔ سعودی حکومت نے اس مرتبہ کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے صرف مملکت میں مقیم شہریوں اور مکینوں کو ہی حج کی اجازت دی ہے۔ امریکہ کے متعدد شہروں میں ایک بار پھر نسلی امتیاز کے خلاف احتجاج کیا گیا ہے۔ احتجاج پرتشدد ہونے کے بعد پولیس نے کئی گرفتاریاں بھی عمل میں لائی، جبکہ کئی مظاہرین زخمی بھی ہو گئے۔ ریاست اوریگان کے شہر پورٹلینڈ میں مئی کے آخری ہفتے سے اس وقت سے احتجاج کا سلسلہ جاری ہے جب مینیا پولیس میں پولیس کی تحویل میں سیاہ فام شہری جارج فلائیڈ کی موت ہوئی تھی۔ ٹرمپ انتظامیہ پورٹلینڈ میں صورتحال پر قابو پانے کے لیے وفاقی سیکیورٹی اداروں کے عہدیداروں کو تعینات کر چکی ہے، جس کے بعد مظاہرین مشتعل ہیں اور احتجاج میں مزید شدت پیدا ہو رہی ہے۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے کورونا وائرس پر قابو پانے کے اقدامات کو یقینی بنانے سے زیادہ مجوزہ بلدی انتخابات میں کامیابی کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے اور حکومت کی ان کوششوں کو حلیف جماعت کا بھی مکمل تعاون حاصل ہونے لگا ہے۔ تلنگانہ میں حکومت کورونا وائرس پر قابو پانے میں ناکام ہو چکی ہے اور کورونا وائرس کے سبب پیدا شدہ حالات پر کوئی جواب دینے کے بجائے ترقیاتی کاموں کے آغاز کے ذریعے عوامی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کاموں کا دوبارہ افتتاح اور تذکرہ شروع کیا جا چکا ہے کہ جن کاموں کا برسوں سے تذکرہ کیا جاتا رہا ہے۔ شہر حیدرآباد میں کورونا مریضوں کی بڑھتی تعداد پر قابو پانے کنٹینمنٹ زون بنانے سے بھی گریز کیا جا رہا ہے اور مریضوں کو معیاری علاج و معالجہ کی سہولتوں کی فراہمی بھی عمل میں نہیں لائی جا رہی ہے۔ مفکر اسلام مولانا مفتی خلیل احمد شیخ الجامعہ جامع نظامیہ نے واضح کیا ہے کہ قربانی کے دنوں میں یعنی 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو قربانی ہی واجب ہے۔ انہوں نے ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ایام قربانی میں یا ایام قربانی سے قبل جانور کی قیمت صدقہ کی جائے تو یہ قربانی کا بدل ہرگز نہیں ہوگا اور نہ ہی اسے قربانی میں شمار کیا جائے گا۔ البتہ صاحب استطاعت افراد 10، 11 اور 12 ذی الحجہ کو کوشش کے باوجود قربانی نہ دے سکیں تب ان کے لیے ضروری ہے کہ جانور کی قیمت صدقہ دیں۔ مولانا نے وضاحت کی کہ ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ دمبے کی قیمت صدقہ کرے، نہ کہ بڑے جانور کے حصص کا اعتبار کیا جائے۔ مولانا مفتی خلیل احمد نے حال ہی میں جامع نظامیہ کی جانب سے 4 جولائی 2020 کو جاری کردہ فتوے سے متعلق غلط فہمیوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ فتوے میں پوری طرح صراحت موجود ہے کہ ایام قربانی میں صرف جانور کی قربانی کرنا ہی واجب ہے۔ میئر مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کو 2 مرتبہ کورونا وائرس کے معائنے کے نتائج منفی آنے کے بعد تیسری مرتبہ کورونا کی توثیق ہوئی ہے اور وہ شخصی کوارنٹائن میں جا چکے ہیں۔ میئر مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد بی رام موہن کا آج اینٹیجن ریپڈ ٹیسٹ کیا گیا اور اس میں ان کو کورونا کی توثیق ہوئی ہے، لیکن انہیں کوئی علامت نہیں ہے۔ بی رام موہن کے کورونا وائرس کے نتیجہ مثبت پائے جانے کے بعد انہوں نے گھر سے کام کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شہر حیدرآباد کے میئر بی رام موہن کو کورونا توثیق نے وزراء، ارکان پارلیمنٹ، ارکان اسمبلی و کونسل و کارپوریٹرز میں تشویش پیدا کر دی ہے اور وہ اپنے دوبارہ معائنوں اور کوارنٹائن اختیار کرنے پر غور کرنے لگے ہیں۔ میئر 2 دن قبل شہر میں 2 اہم پروگرامز میں شرکت کر چکے اور وہ ریاستی وزراء جناب محمد محمود علی، کے ٹی راما راؤ، سرینواس یادو، سرینواس گوڑ کے علاوہ رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اور ارکان اسمبلی کے ساتھ موجود تھے اور ان پروگراموں میں سماجی فاصلے کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ ایس آر ڈی پی پروجیکٹ کے افتتاح کے دوران کے ٹی راما راؤ کے علاوہ محمد محمود علی، ٹی سرینواس یادو، متعلقہ رکن پارلیمنٹ و رکن اسمبلی کے علاوہ اراکین بلدیہ موجود تھے۔ نیکلس روڈ پر نیرا کیفے کا بھی افتتاح اسی دن کیا گیا، اس میں بھی وزراء کے ہمراہ میئر موجود تھے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی، سیکریٹری و ترجمان آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے اپنے پریس نوٹ میں کہا ہے کہ سیکریٹریٹ کی قدیم عمارت کو منہدم کرنے کے دوران مسجد ہاشمی اور مسجد دفاتر معتمدی کی شہادت کا واقعہ پوری ملت اسلامیہ کے لیے بے حد تکلیف دہ، باعث رنج اور قطعیاً ناقابل قبول ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق مسجد کی زمین کسی شخص یا حکومت کی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ براہ راست اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوتی ہے اور مسجد عمارت کا نام نہیں ہے بلکہ اس زمین کا نام ہے جس کو نماز پڑھنے کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ یہ بات بہت ہی افسوسناک ہے کہ شہر حیدرآباد میں مقیم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ارکان، شہر کے ممتاز علماء و مفتیان اور مختلف مسلم تنظیموں کی طرف سے مطالبے کے باوجود حکومت نے نہ اس المناک واقعے کے تدارک کے لیے کوئی عملی قدم اٹھایا اور نہ ہی کوئی واضح تیقن دیا ہے۔ مسلمان اس واقعے سے سخت صدمے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی عوامی رد عمل ظاہر ہو، حکومت کو چاہیے کہ اپنی اس غلطی کی تلافی کرے اور اس کے لیے 3 باتیں ضروری ہے۔ اول یہ کہ مسجد اسی جگہ پر تعمیر ہو جہاں
पहले थी, किसी और जगह पर मुतबादिल मस्जिद बनाई जाए, ये मुसलमानों के लिए क़तई नाकाबिल कबूल है और ये कोई सियासी मसला नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक़ हमारे मजहबी अक़ीदे से है। दूसरा, हुकूमत एक मुकर्ररा वक्त का तयन करें कि फ़लाँ तारीख तक साबिक़ा जगह पर दोबारा मस्जिद की तामीर शुरू हो जाएगी और इतनी मुद्दत में मुकम्मल करके मुसलमानों के हवाले कर दी जाएगी। तीसरा, मुअज़्ज़िज़ चीफ मिनिस्टर तेलंगाना इस सिलसिले में अपने अफसरों को तहरीरी तौर पर हिदायतनामा जारी करें। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में बड़े जानवर की मुंतकली के दौरान आज रात हल्की कशीदगी पैदा हो गई। संघ परिवार से वाबस्ता अफराद ने इस ऑटो ट्रॉली को रोक लिया, जिसमें 5 बड़े जानवर सवार थे। 5 बैल नारसंगी से चिंतलमेट सुलेमान नगर ले जाया जा रहा था। पिल्लर नंबर 165 के पास पुलिस चेकपोस्ट पर ऑटो ट्रॉली को पुलिस ने रोक लिया था। पूछताछ जारी थी कि इशरार का एक टोला वहां आया और जय श्री राम के नारे लगाने लगा, जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो गई। फौरी पुलिस हरकत में आ गई। ऑटो ट्रॉली को राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। शहर हैदराबाद में एक के बाद दीगर कई तारीखी इमारतों के इन्हदाम का फैसला चीफ मिनिस्टर की नेक नीति पर सवालिया निशान बन गया है। निज़ाम हैदराबाद की मुसलसिल तारीफ करने वाले चीफ मिनिस्टर निज़ाम हैदराबाद की तारीख को मिटाने के दर पे पहुंच चुके हैं। अपनी वर्जी व ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इमारतों की हालत जार को बुनियाद बनाकर अब उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की इमारत को ढाने का फैसला किया गया है। शहर के अजीम तारीखी विरसों में शुमार की जाने वाली फन तामीर की इन शाहकार इमारतों को ना जाने किसकी नज़र लग गई। कानून साज इदारे में बुलंद बांग अंदाज और जोरदार आवाज़ में निज़ाम की तारीफ करने वाले चीफ मिनिस्टर तेलंगाना से अवाम को ऐसी उम्मीद नहीं थी कि निज़ाम हैदराबाद की हकीकी तारीख को अवाम तक पहुंचाने और हर बच्चे को तारीख से वाकिफ करवाने का वादा करने वाले चीफ मिनिस्टर के इक़दामात तारीख को ख़त्म करने के मुतरादिफ साबित हो रहे हैं।